میں یہ بات سوچ رہی ہوں کہ بجٹ جب بنانا تھا اور بن رہا تھا اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہوئی، اور ابھی جب ان کے بجٹ پر تحفظات آ گئے ہیں تو اب کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف بلاول بھٹو سے ملاقات کی انہوں نے دعوت دی ہے۔ ذرائع کے مطابق آج بلاول بھٹو زرداری وزیراعظم ہاؤس میں شہباز شریف سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ سینئر رہنماؤں کا وفد بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ ہوگا۔ نون لیگ کے بعض رہنماؤں کے بیانات بھی زیر غور آئیں گے اور بلاول بھٹو وزیراعظم کو پنجاب حکومت سے متعلق تحفظات سے آگاہ کریں گے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی بندش کے معاملے پر وفاق اور کے پی حکومت میں ٹھن گئی ہے۔ گزشتہ روز علی امین گنڈا پور بجلی کی سپلائی بحال کرانے ڈیرہ اسماعیل خان کے گرڈ اسٹیشن پہنچ گئے۔ آئی جی کو وابڈا کیما پر کسی کے خلاف مقدمہ درج نہ کرنے کی ہدایت سامنے آئی ہے۔ تمام فیڈرز پر زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ جہاں اس سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو وہاں ارکان اسمبلی خود گرڈ اسٹیشن جائیں اور بجلی بحال کریں۔ اس وقت سینئر تجزیہ کار وزیر لغاری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ لغاری صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ پہلا سوال میرا لغاری صاحب وہی ہے کہ بجٹ تو آ گیا ہے مگر اس سے پہلے پیپلز پارٹی سے رابطہ نہیں کیا گیا اور اب ملاقات کی دعوت دی گئی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیں، یہ بات تو سامنے آ چکی ہے اور تمام لوگ اس بات سے آگاہ ہیں کہ جب بجٹ بن رہا تھا اسی دوران پیپلز پارٹی نے یہ بات سامنے لائی تھی کہ ہمارے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی جا رہی ہے، نہ ہمیں اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ اور بہرحال بجٹ ہوا تو دوسری طرف یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ بجٹ تو آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ بجٹ بنا رہی ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم ایک سوورن اسٹیٹ ہیں یا ہم آئی ایم ایف کے ماتحت اسٹیٹ ہیں کہ ہمارا بجٹ وہ بنائے، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس حال تک خود پہنچا دیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ہر ڈکٹیشن ماننی پڑ رہی ہے۔ تو اب یہ بالکل واضح ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن مانی گئی، لیکن ڈکٹیشن مانتے ہوئے بھی انہوں نے یہ خیال نہیں کیا ہے کہ اسی کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم اپنے ساتھیوں کو جو ہمارے اقتدار میں شراکت دار ہیں یا نہیں ہیں لیکن ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کے خدشات کو پیش نظر رکھ کر چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں غور ہی نہیں کیا، سوچا ہی نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے جو ایشوز تھے ان کو پیش نظر رکھا۔ مثلا یہ کہ پنجاب میں جو ان کی خاص شکایات تھیں، میرے خیال میں پیپلز پارٹی اب یہ چاہے گی کہ ایک پنجاب میں ہی اس کی شراکت اقتدار ہو، اور دوسری بات یہ کہ جو یہاں پر سرائیکی صوبے کے حوالے سے ایک سیکریٹریٹ بنایا گیا تھا اس سیکریٹریٹ کو انیشیلی بحال کیا جائے، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ سرائیکی اضلاع جو ہیں ان کے لیے جو بجٹ ہے وہ الگ مختص کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ ان اضلاع میں جو سرائیکی صوبے کے اضلاع ہوں گے اس کے اندر جو تقرریاں اور تبادلے ہیں وہ ان کی پیپلز پارٹی کی مشاورت سے کیے جائیں۔ اور پیپلز پارٹی یہ بھی چاہے گی کہ اگر شراکت اقتدار ہو تو وہ سرائیکی صوبے سے متعلق لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے۔ ویسے بھی سینٹرل پنجاب میں ان کی نشستیں بہت کم ہیں، اور صرف میرے خیال میں حسن مرتضیٰ صاحب ہیں اور باقی لوگ نہیں ہیں، تو اس لیے وہ چاہیں گے کہ اس مسئلے کو زیادہ اور آگے بڑھایا جائے، اور پھر وہ جائیں گے اس بات کے لیے کہ جناب پی ٹی آئی سے وہ بات کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی راضی کرے گی پی ٹی آئی کو کہ جناب وہ سرائیکی صوبے کے قیام کے سلسلے میں جو پارلیمانی کارروائی ہے اس کو مکمل کرے، تو وہ ان سے مطالبہ کریں گے پنجاب حکومت سے بھی اور وفاق سے بھی کہ سرائیکی صوبے کے راہ میں حائل جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ تو لغاری صاحب مجھے بتائے گا کہ سارے تحفظات تو آپ نے بتا دیے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تمام باتیں کیا وزیراعظم شہباز شریف مان لیں گے، یا پھر اگر مانیں گے تو وہ کیا باتیں جن پر کمپرومائز کر لیں گے؟ میرے خیال میں وہ ساری باتیں مان سکتے ہیں اور اس میں اپنا ایج بھی لے سکتے ہیں۔ اگر وہ سرائیکی صوبے کی بات مانتے ہیں تو اس کا کریڈٹ لے سکتے ہیں، کہ یہ نہیں ہے کہ جناب کسی ایک کا کریڈٹ ہو، ان کا بھی کریڈٹ ہوگا، اور زیادہ کیونکہ حکومت میں وہ ہیں تو انہی کا کریڈٹ سمجھا جائے گا۔ اور مریم نواز صاحبہ نے تو خود سرائیکی بولنا بھی شروع کر دی ہے، اور وہ وہاں ملتان جاتی ہیں یا بہاولپور جاتی ہیں تو وہ سرائیکی بولتی ہیں اور اچھی خاصی سرائیکی بول لیتی ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ یہ بات ان کے بھی فائدے میں ہے اور ان کے لیے کرنا آسان بھی ہوگا۔ کم از کم جو آئینی اور پارلیمانی کارروائی ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو پنجاب میں جو آپ نے شراکت اقتدار کی بات کی ہے وہ کیا آپ کے خیال میں ہو سکتی ہیں چیزیں جو اس وقت پیپلز پارٹی کے ذہن میں ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کہ ان کے پاس ہونے چاہیے ہوتے؟ نہیں، ظاہر ہے ہر حکومت جو حکومت میں شامل ہوں
تو ان کی یہ ہوتی ہے ضرورت کہ وہ بنیادی نوعیت کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ بلدیات کا محکمہ اپنے پاس رکھے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ بلدیات کا وہ ڈیمانڈ کریں, ہیلتھ اور ایجوکیشن میں سے کسی ڈپارٹمنٹ کی وہ کریں. ظاہر ہے وہ وزیر داخلہ کا منصب تو مان ہی نہیں سکتے, ویسے بھی جب مریم نواز صاحبہ خود وزیر داخلہ کا منصب بھی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے مطالبات سامنے آئیں. لیکن سراسر یہ ہے کہ اگر حکومت میں پنجاب میں شامل ہوتے ہیں تو ان کی کیا شرائط ہوتی ہیں اور کن محکموں کی ڈیمانڈ کرتی ہیں, یہ ابھی سامنے آنا باقی ہے. صحیح. تو غاری صاحب ویسے جو ابھی انٹینٹ حکومت کا نظر آ رہا ہے اس میں مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ اتنی آسانی کے ساتھ تمام باتیں مان سکتے ہیں یا مان جائیں گے وزیر اعظم. اگر تو ایسا ہوتا کہ ساتھ لے کر چلنا ہے اور وہی ان کے تحفظات جو ہیں وہ دور کرنے ہیں تو بجٹ سے پہلے رابطہ کیا جاتا, تب کیوں نہیں کیا گیا اور اب کیوں دعوت دی گئی؟ وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے بجٹ پاس کرانا مسئلہ نہیں ہوگا, ہم پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ راضی کر لیں گے یا رام کر لیں گے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک مطالبے کے منظور کرائے بغیر پیپلز پارٹی اسی تنخواہ پر گزارا کرے اور چلی جائے کہ جی ٹھیک ہے آپ جو کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں, چلے ہم خیر سگالی بھی مان لیتے ہیں, چلے ہم دوستی بھی مان لیتے ہیں, چلے ہم اپنے پرانے تعلق کی بنیاد پر مان لیتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایسا کرے اور کہے کہ جناب آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں, آپ نے جو کچھ کیا ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں, ہمیں آپ نے دعوت دی, ہم آپ کی چائے پیتے ہیں اور جا رہے ہیں, خدا حافظ, اور وہ مان لیں ہر چیز. چلیں دیکھتے ہیں غاری صاحب کیا ہوتا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا جو خیبر پختونخوا کے سی ایم ہیں, اب وہ جس طریقے سے سیاست کر رہے ہیں یا پھر جو ان کا طرز سیاست نظر آ رہا ہے, پہلے انہوں نے کہا کہ جی کرپشن کو کرتا دکھائی دے تو آپ کہیں کہ وزیر اعلیٰ نے بھیجا تھا جا کے اس کا سر پھاڑ دیں, اور اب انہوں نے کہا ہے کہ بجلی بند ہو تو گرڈ اسٹیشن پہنچ جائیں, جا کے خود بحال کر دیں, سارے ایم پی ایس جائیں. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں یہ انتہائی اقدامات ہیں, اس طرح کے اقدامات نہیں ہونے چاہیے. اور لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم ایکسیسو جو ہے وہ انرجی پیدا کر رہے ہیں, ہمارے پاس بجلی موجود ہے اور آپ اس کے گردشی کر رہے ہیں, ہماری جان کا عذاب بھی بنے ہوئے ہیں, وہ بھی چل رہے ہیں. آپ بجلی چلائیں نہ چلائیں, آپ لوگوں کو بجلی دیں یا نہ دیں, لیکن آپ نے ان کو جو پیمنٹس کرنی وہ تو کرنی ہے, تو لوگوں کو دے کر پیمنٹ کریں. آپ لوگوں کو اس طرح سے خوار کر کے کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اور یہ بھی انہوں نے ایک بات تو ٹھیک کی کہ جناب اب اتنی قابل برداشت, میں سمجھتا ہوں کہ 12 گھنٹے بھی نہ قابل برداشت ہے. انہوں نے کہا 12 گھنٹے سے زیادہ ہو تو پھر چلیں جائیں, لیکن پھر بھی کبھی بھی کوئی بھی وزیر اعلیٰ, کوئی بھی چیف ایگزیکٹو کسی بھی صوبے کا, کسی بھی جگہ کا, ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کہے جی لاٹھیاں اٹھائیں اور شروع ہو جائیں توڑ پھوڑ کرنا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایس ایس پی کہے چلیں بھی ہاتھ میں چھریاں لے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے نا. اسی طرح سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ چیف منسٹر جو لوگوں کو کہیں کہ اپنا قانون اپنے ہاتھ میں لیں اور اب خود اپنی مرضی جو چاہیں کرتے پھریں. نہیں تو غاری صاحب اس میں جو وہ ایک موقف دے رہے ہیں کہ وفاق جو ہے وہ پیسے روک رہا ہے, فنڈز نہیں دے رہا, ہم وافر بجلی بناتے ہیں, ہمارا حق مارا جا رہا ہے, تو آپ کے خیال میں یہ کیا سیاسی چپکلش کا نتیجہ ہے, کیا واقعی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ فنڈز نہیں روکے جانے چاہیے, کسی بھی صورت میں کسی بھی صوبے کے فنڈز نہیں روکے جانے چاہیے. یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ کی حکومت نہیں ہے یا آپ کی پارٹی کی حکومت نہیں ہے تو آپ ان کے فنڈز روک دیں. فنڈز روکنے کا کوئی اصول نہیں ہے. اور اپنا جناب گنڈا پور صاحب بھی اپنے رویے میں اور اپنے طرز عمل میں اور اپنے لہجے میں اور اپنی گفتگو میں احتیاط پیدا کریں, اور وفاق کو تو کسی بھی صورت میں کسی بھی صوبے کا فنڈ روکنے کا کوئی اختیار نہیں, اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. صحیح. اچھا محسن نقوی صاحب بھی بار بار ان کو منانے کے لیے پہنچتے ہیں یا پھر ان سے رابطہ ان کا ہوتا ہے, ابھی بھی مذاکرات انہوں نے کیے ہیں ان کے ساتھ کہ بھئی معاملے کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کرنا چاہیے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطلب بار بار یہ کوشش کی جا رہی ہے؟ ہونا تو کیوں چاہیے کوارڈینیشن وفاق کی اور صوبے کی ایسی ہونی چاہیے کہ نوبت ہی نہ یہ آئے کہ محسن نقوی صاحب کو جانا پڑے. ایک تو یہ کہ وزیر داخلہ محسن نقوی ہوں یا وزیر داخلہ رحمان ملک ہوں, ان کا کام روٹھے ہوئے لوگوں کو منانا ہوتا ہے, تو ظاہر ہے روٹھے ہوئے لوگوں کو منانے کے لیے وزیر داخلہ کو جانا پڑتا ہے, یا رحمان ملک جایا کرتے تھے یا جناب محسن نقوی صاحب جا رہے ہیں, تو یہ روٹھے ہوئے کو منا رہے ہیں. میرے خیال میں انہیں وفاق کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ صوبے کو اتنا تنگ نہ کیا جائے کہ وہ جو ریٹیلیٹ کرے, ریٹیلیٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کا کوئی جواز بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن انہیں اتنا بھی تنگ نہیں, بالکل ہی تنگ نہیں کیا جانا چاہیے. ان کو حکومت کرنے دیں, آپ اپنے حکومت کریں, ان کی کارکردگی سامنے چلیں جی, اللہ کرے اس بات کو سمجھیں, اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ لغاری صاحب آپ کا, آپ کے شکریہ. تو دیکھتے ہیں جی آگے آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے, آپس میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ اچھا رہے, یہی بہتر ہے وفاق کے لیے بھی اور صوبے کے لیے بھی, صوبہ بھلے کوئی سا بھی ہو.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।